गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली में और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाकया लेके आपके पास आया हूँ। देखें, इसी संडे जो अभी गुजरा है 6 फरवरी 2022 को दो हिंदू लड़कियों को उन्हीं के घर से 20 मुसलमान बंदों ने असले के ज़ोर पे अगवा किया। अगवा करके वो इन दोनों लड़कियों को एक जगह पे ले गए और वहाँ पे इन 20 दरिंदों ने इन दो लड़कियों के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की। देखें, जो वाक़या है सिंध के शहर नौकोट डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में पेश आया। और देखें, जो 20 गुंडे हैं या वहशी दरिंदे हैं, इन्होंने इस हिंदू ख़ानदान के घर पे हमला किया। असले के ज़ोर पे इनके घर का दरवाज़ा तोड़ के ये लोग अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के इन्होंने इस पूरे ख़ानदान को मारा पीटा है। और उसके बाद ये जो दो हिंदू लड़कियां हैं उनको ये लोग अपने साथ अगवा करके ले गए। इनमें से एक लड़की की उम्र 13 साल है और दूसरी की उम्र 15 साल है। आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, दोनों बहुत छोटी हैं और इनके साथ इतना बुरा वाकया पेश आया। और देखें, ये जो पुलिस है उस इलाके की, वो खामोश तमाशाई बन के बैठी रही। जैसे ही ये गुंडे इन दो हिंदू लड़कियों को अपने साथ अगवा करके लेके गए, इनकी फैमिली फ़ौरन से पुलिस के पास गई और पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। और पुलिस को उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत की कि आप हमारी बेटियां बाजियाब करवाएं, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस खामोश तमाशाई बन के बैठी रही। और ये जो 20 वहशी दरिंदे हैं, ये 2 दिन तक इन लड़कियों के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती करते रहे। और उसके बाद इन्होंने इन दोनों लड़कियों को एक पुलिस वाले घर छोड़ दिया। अब इनकी जुर्रत देखें, हिम्मत देखें इनकी, कि इन्होंने इन दोनों लड़कियों को एक पुलिस वाले के घर छोड़ दिया कि भाई हमने इनके साथ जो करना था कर लिए, अब तुम ये लड़कियां रख लो अपने पास। और देखें, उन लड़कियों के मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, वो काफ़ी रो रही हैं और उनसे जो सहाफ़ी सवाल पूछ रहे हैं उनसे किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया जा रहा और वो मुसलसल रोती जा रही हैं। और उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है कि उनके साथ क्या हो गया है। तो ये देख लें, ये सब कुछ हो रहा है, लाकानूनियत की हद होती है एक। लेकिन देखें, अब जब ये वाकया थोड़ा सा मशहूर हुआ है, थोड़ी सी ये वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं, तब जाके पुलिस को थोड़ा होश आया है और पुलिस ने थोड़ा सा एक्शन लिया है। ये जो 20 वहशी दरिंदे हैं, ये कोई तगड़ी ख़ानदान है उस इलाके का। तगड़ी ख़ानदान कह सकते हैं या तगड़ी बरादरी कह सकते हैं। इन्होंने ये काम किया है। इन 20 में से तकरीबन 8 लोग तो अभी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी बाहर ही हैं। और ये लोग मुसलसल इन लड़कियों के ख़ानदान को थ्रेट कर रहे हैं, मुसलसल इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि अपना केस जो है ये वापस लो। और देखें, अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या होता है। तो देखें, ये वाक़या जो है 2 हिंदू लड़कियों के साथ पेश आया। पहले तो इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई और अभी भी जब मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब चैनल्स पे इस बारे में ख़बर बताई जा रही है, तो उसमें ये लोग इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों लड़कियां जो हैं ये हिंदू हैं। और कोई अगर बताता भी है तो बड़ी मजबूरी ऐसे बोल देता है कि दूसरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 लड़कियाँ। ये दूसरी बिरादरी क्या होती है? सीधा सीधा बोलो कि ये हिंदू लड़कियाँ हैं जिनके साथ ऐसी ज़्यादती हुई है। और देखें, ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं उनका ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही उनकी कोई इज़्ज़त है। और उनकी इज़्ज़त को बार बार पामाल किया जाता है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा हिंदू लड़कियों के साथ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ऐसा क्रिश्चियन लड़कियों के साथ भी हो रहा है, क्रिश्चियन ख़वातीन के साथ भी ऐसे हो रहा है। और देखिए, अब तो जो दूध पीती बच्चियाँ हैं जो बहुत कम एज की होती हैं, 3-4 साल की, ये लोग तो उनको भी नहीं छोड़ रहे। ये वहशी दरिंदे ये उनको भी नहीं छोड़ रहे। और देखें, ऐसे वाक़यात तो हो ही रहे हैं, लेकिन सोने पे सुहागा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसे वाक़यात को मुसलसल छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे वाक़यात जो क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसे वाक़यात को छुपाया जाए। देखें, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं जो आप टीवी पे देखते हैं, वो तो मुकम्मल हुकूमत के कंट्रोल में है। तो देखें, उस पर तो जो भी कॉन्टेंट चलता है वो हुकूमत की मर्जी से ही चलता है और ऑब्वियसली वो लोग ऐसे वाक़यात नहीं बताते अपनी खबरों में। लेकिन जो सोशल मीडिया है, तो देखें, ऐसे वाक़यात के बारे में अगर कोई क्रिश्चियन कोई खबर लगा दे या ऐसे वाक़यात पे कोई वो वीडियो बना ले, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस शख्स के साथ जो करती है वो हम सबको ही पता है।
تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی ایفرٹ اور جتنے ریسورسز پاکستانی گورنمنٹ ایسے واقعات کو چھپانے میں لگاتی ہے، اگر وہ لوگ ایسے واقعات کو روکنے میں وہ سارے ریسورسز وہ ساری ایفرٹ لگائیں تو ایسے واقعات رک بھی سکتے ہیں. لیکن آبویسلی اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا ان واقعات کو روکنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ایسے واقعات کو چھپایا جائے. اب دیکھیں کوئی بھی اگر سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی خبر لگاتا ہے تو اس میں کرسچن لڑکی کا تو وہ نام لکھ دیں گے یا ہندو لڑکی کا نام وہ لکھ دیں گے، لیکن جس شخص نے، جو وحشی درندہ ہوتا ہے، جس شخص نے ایسا کام کیا ہوتا ہے، اس لڑکی کی عزت خراب کی ہوتی ہے یا اس پہ تشدد کیا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہوتا ہے، اس شخص کا نام نہیں لکھتے یہ لوگ. اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ پابندی ہے کہ جو بھی زناکار ہوگا اس کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے ہی اس کا نام لکھا جائے گا تو ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مذہب کیا ہے. تو وہ مذہب چھپانا چاہتے ہیں، اور جب ایسا کوئی واقعہ باہر آ جاتا ہے تو یہ لوگ فوراً بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کی بدنامی ہو گئی ہے. تو پہلے آپ ایسے کام ہی مت کرو کہ ملک کی بدنامی ہو. تو دیکھیں اب میں ان کا آپ کو دوگلا پن بتاتا ہوں. ابھی آج سارا دن جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں یہ خبریں چلاتے رہے ہیں پاکستان کا میڈیا. انڈیا کے شہر کرناٹک میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک مسلمان لڑکی اپنا برقع پہن کے آئی. فل برقع جو ہوتا ہے، جو بلیک کلر کا ہوتا ہے، وہ پہنا ہوا تھا. اس نے اپنا منہ بھی کور کیا ہوا تھا. اور وہاں پہ جب وہ برقع پہن کے یونیورسٹی میں آئی ہے تو وہاں پہ کچھ ہندو لڑکے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو روکا. یہ لڑکی نہیں رکی ہے، وہ آگے جاتی رہی. تو پھر وہ لڑکے جو ہیں وہ ہندو تھے تو اپنے ہندو مذہب کے نعرے لگانا شروع ہو گئے. تو یہ لڑکی بھی، اس نے اپنے اسلامی نعرے ان کے سامنے لگانا شروع کر دیے. اور اس سارے واقعے کی ویڈیو بھی بن گئی ہے اور یہ ویڈیو انڈیا اور پاکستان دونوں میں وائرل ہو گئی ہے. اور یہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا پہ سارا دن یہ لوگ چلاتے رہے ہیں. اور اس ویڈیو کے بارے میں یہ لوگ تبصرے کیا کر رہے ہیں کہ جو اینکر ہیں پاکستان کے، کہ بھیڑیوں کے سامنے ایک مسلمان شیرنی کھڑی ہو گئی. اور کہتے رہے کہ جی اس لڑکی نے بڑی ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس میں بہادری والی کوئی بات نہیں تھی. میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اپنے وہ اسلامی نعرے لگا کے ساتھ ہی بھاگنا شروع ہو گئی. اگر اتنی کوئی شیرنی تھی تو سامنے کھڑی رہتی ان کے. تو وہ لڑکی بھاگتی ہوئی آئی ہے، بھاگتی ہوئی چلی گئی. دیکھیں ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے. اگر ایک اسکول ہے جس کا یونیفارم بلو شرٹ اور گرے پینٹ ہے تو آپ اس اسکول میں وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ پہن کے نہیں جا سکتے، آپ کو گیٹ پہ ہی روک لیا جائے گا. اسی طرح اس یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ آپ فل برقع پہن کے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس سے کسی ایک مذہب کی پریچنگ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس لڑکی نے ان کے اصولوں کو ڈیفائی کیا اور اپنا برقع پہن کے چلی گئی. اب کیا ہوا اس واقعے سے؟ ایک ویڈیو بن گئی، ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن لڑکی کو تو پھر بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں جانے دیا گیا. تو دیکھیں بعد میں ایک انٹرویو میں اس لڑکی نے کہا کہ یہ برقع تو اس کی اسلامی شناخت ہے اور اس کو یہ نہیں چھوڑ سکتی. تو میرا اس لڑکی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں یا اپنی اسلامی شناخت دکھانے جاتی ہیں؟ تو دیکھیں اگر یہ برقع اتنی ہی کوئی اسلامی شناخت ہے تو پاکستان میں تو زیادہ تر مسلمان لڑکیاں یا خواتین وہ برقعے کے بغیر پھر رہی ہوتی ہیں، ہر طریقے کا فیشن کیا ہوتا ہے، تب اسلامی شناخت کہاں جاتی ہے؟ تو دیکھیں جب یہ خبر ٹی وی پہ چل رہی تھی تو ٹی وی اینکر بھی پاکستانی میڈیا کی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ برقع جو ہے مسلمان خواتین کی اسلامی شناخت ہے. لیکن آئرونیکلی یہ جو پاکستانی ٹی وی اینکر یہ جو اس طرح کے تبصرے کر رہی تھی، اس نے خود کوئی برقع نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے ایون دوپٹہ تک نہیں لیا ہوا تھا اور ہر طرح کا فیشن کیا ہوا تھا اور تبصرے وہ بڑے شوق سے کر رہی تھی. اب دیکھیں میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا میں واقعہ ہوا ہے، یہ کچھ ہندو لڑکے تھے، وہ اپنے ہندو مذہب کے نعرے لگا رہے تھے اور ان کے سامنے یہ مسلمان لڑکی آئی ہے اور اپنا اسلامی نعرہ لگا کے چلی گئی. اب اسی طریقے سے اگر پاکستان میں کچھ ہو رہا ہو، پاکستان میں کسی بھی جگہ کوئی اسلامی جلوس نکل رہا ہو، بہت سارے مولوی ہوں اور وہ اپنے اسلامی نعرے لگاتے ہوئے کہیں جا رہے ہوں اور ان کے سامنے ایک کرسچن لڑکی آ جائے اور وہ اپنا کرسچن نعرہ یعنی ہاللویا یا جے مسیح کی یہ بول دے، تو کیا یہ لوگ اس لڑکی کو چھوڑیں گے؟ انڈیا میں تو وہ جو لڑکے تھے انہوں نے تو اس لڑکی کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ یہ عورت ہے. لیکن پاکستان میں ایسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا. پاکستان میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، وہ لوگ فوراً مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور ادھر اس کرسچن لڑکی کا بھی جو میں نے اگزامپل میں آپ کو بتایا اس کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا.
اور پورا کا پورا جلسہ اس لڑکی کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کو مارتا پیٹتا اور شاید ادھر ہی اس کو ختم کر دیتے یہ لوگ، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں چرچز کو جلا دیتے، کرسچنز کے گھروں پہ حملے کرتے۔ یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو دیکھیں ابھی ریسنٹلی پشاور میں بھی ایک پادری صاحب کو شہید کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پادری صاحب ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا کلام سناتے ہیں اور ان کو اس چیز کی بڑی پرابلم ہے۔ اور دیکھیں ابھی مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ فیصل آباد میں ملت روڈ پہ ایک 5 سال کی مسیحی لڑکی کو ایک مسلمان شخص نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ دیکھیں ایسے واقعات تو روز ہو رہے ہیں، اب بھی اسی وقت بھی تھوڑی دیر پہلے ہوا یہ واقعہ، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک عورتوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ملک عورتوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ خود آپ لوگ عورتوں کی عزت کتنی کرتے ہو۔ اسپیشلی جو پاکستان میں کرسچین اور ہندو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کرسچنز اور ہندوز اور باقی ریلیجس مائنورٹیز وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کبھی بھی ان پہ آ کے حملہ کر سکتا ہے اور ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔